ایسی ہی سردیوں کی شامیں تھیں، سرد راتیں تھیں، خاموشی میں بیٹھ کے لکھنا، کہیے کہ اور خاص طور پہ ایسی کہانی لکھنا، بعض دفعہ خود ہی اپنی کسی سوچ سے یا کسی ہلکی سی سرسراہٹ سے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اب میں چوتھی قسط لکھ رہا تھا۔ یوں کہیے صاحب کہ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میں نہیں لکھ رہا، کوئی ہے جو مجھے آگے کی کہانی ڈکٹیٹ کروا رہا ہے۔ ہاتھ میں ایک روانی تھی، سوچ کا ایک تسلسل تھا جو ٹوٹتا نہیں تھا۔ چوتھی قسط بہت سہولت سے لکھی گئی، مگر روزانہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہوتی تھی جو مجھے سوچنے پہ مجبور کر دیتی تھی کہ مجھے ہر وقت ایسا کیوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی میرے ارد گرد گھومتا ہے، خصوصاً جس وقت میں لکھ رہا ہوں۔ مجھے ہر وقت یہ محسوس ہوتا تھا کہ میرے ساتھ کوئی ہے، کبھی دائیں جانب، کبھی اچانک اس طرف، مگر میں شاید اس خوف کا یا اس احساس کا عادی ہوتا چلا گیا تھا۔ 5ویں 6ٹھی قسط میں مجھے قطعاً کسی بھی قسم کا کبھی کوئی خوف محسوس نہیں ہوا۔ ہاں، یہ احساس بڑھتا چلا گیا کہ میرے ساتھ ہر وقت کوئی موجود ہے۔ میں چونکا اس وقت جب میرے گھر میں پلے ہوئے کتے اچانک کسی بھی جانب دیکھ کر بھونکنا شروع کر دیتے۔ گھر کے کسی بھی کونے کی جانب وہ دیکھتے تھے، ان کے سر کے بال، گردن کے بال کھڑے ہو جاتے تھے اور وہ دیوار سے چھت کی جانب یوں اوپر کی طرف منہ کرتے تھے اور بھونکتے ہوئے الٹے پیروں واپس بھاگ جایا کرتے تھے۔ یہ وہ پہلی نشانی تھی جس سے مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ ہاں، جو میں محسوس کر رہا ہوں کہ گھر میں کوئی موجود ہے، وہ اب گھر کے جانور بھی محسوس کر رہے ہیں۔ پھر یوں بھی ہوا کہ گھر میں اچانک خوشبو بھر جایا کرتی تھی۔ لمحے بھر کے لیے گھر مہکنے لگتا تھا، اور یہ خوشبو صرف میں نے ہی نہیں محسوس کی تھی، میرے بچوں نے بھی محسوس کی، ایک بار نہیں، کئی بار محسوس کی۔ ان دنوں میری بیٹی کے ایگزامز ہو رہے تھے۔ پہلی منزل پہ وہ کھڑکی سے ٹیک لگائے اپنے امتحان کی تیاری کر رہی تھی، اور رات کا کوئی 12 سوا 12 کا پہر تھا۔ اس کے پیچھے کھڑکی تھی، یاد دلا دوں کہ پہلی منزل کی کھڑکی تھی جس پہ اچانک کسی نے ہاتھ مارا، جس سے بہت زور کی آواز پیدا ہوئی۔ میری بیٹی بھی چونک گئی، میں بھی تھا، میری بیوی بھی تھی۔ ہم سب نے وہ آواز سنی اور چونک کے باہر بھاگے کہ کون ہے، مگر پہلی منزل کی کھڑکی تھی، اس کے پیچھے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ اور اسی لمحے جب ہم باہر بھاگے تو بہت تیز ایسی خوشبو جیسی اگربتی جلانے کی ہوتی وہ محسوس ہوئی۔ ہم سب خاموش تھے، حیران تھے
اور چاروں طرف دیکھ رہے تھے. ہم نے گھر کی ساری بتیاں روشن کر دی اور چاروں کونوں کی طرف دیکھتے رہے, سونگتے رہے کہ خوشبو کس جانب سے آئی, اور رفتہ رفتہ وہ خوشبو ختم ہو گئی. یہ پہلا واقعہ تھا جس سے میرے بچوں کو اس بات کا علم ہوا, اور گھر میں یہ بات پھیل گئی کہ گھر میں کچھ بہت انہونے واقعات ہو رہے. پھر ایک رات یوں بھی ہوا کہ سونے سے پہلے ہماری بیگم کھڑکیاں دروازے بند کیا کرتی. میرے پاس آئیں, کہنے لگی, وہ احمد, ڈائننگ ٹیبل کی 2 کرسیاں آپ نے آمنے سامنے رکھی. میں نے کہا میں سمجھا نہیں, آمنے سامنے سے کیا مراد. کہنے لگی کہ 2 کرسیاں ڈائننگ روم میں ایسے رکھی ہیں جیسے دونوں پہ آمنے سامنے بیٹھ کر کوئی بات چیت کر رہا. میں نے کہا نہیں, میں نے تو ایسا نہیں کیا. میں نے جا کر دیکھا, وہ دونوں کرسیاں آمنے سامنے رکھی تھیں جیسے واقعی 2 دوست آمنے سامنے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. میں نے ان کرسیوں کو واپس ڈائننگ ٹیبل کے ساتھ لگایا اور اپنے کمرے میں آ گیا. کچھ دیر بعد بیگم پھر آئیں, کہنے لگی, احمد, وہ کرسیاں واپس ویسے ہی رکھی ہیں جن کو میں ابھی ابھی ڈائننگ ٹیبل کے ساتھ لگا کے واپس آیا تھا. یہ دوسرا واقعہ تھا جس سے گھر کے اندر یہ بات ایک طرح سے مستند ہو گئی کہ اب اس گھر میں ہمارے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہے. اس کے بعد تو جیسے ایک سلسلہ بن گیا. روزانہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی جس پہ ہم سب پریشان ہوتے. ابتدائی دنوں میں تو خوفزدہ بھی ہوتے تھے, مگر بہت تعجب کی بات ہے کہ رفتہ رفتہ پورے گھر کے سارے افراد ایسے چھوٹے چھوٹے واقعات کے عادی ہوتے چلے گئے. کبھی کوئی چیز سامنے رکھی ہوتی تھی اور اچانک غائب ہو جاتی تھی, اور کبھی کھوئی ہوئی چیز اچانک سامنے آ جایا کرتی تھی. اور سب کو یہ بات کوئی انہونی نہیں لگتی تھی, جیسے سب کو یقین ہو گیا کہ گھر میں کوئی موجود تو ہے, مگر وہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا. ہم سب کمفرٹیبل ہوتے چلے گئے اس احساس سے کہ اس گھر میں ہمارے علاوہ بھی کوئی موجود ہے. اگلی قسط میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے بعد اس وجود سے ہماری دوستی کیسے ہوئی.